بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت انسان نے جب بھی غرور کی اوڑھنی اوڑھی اور تکبر کا بچھونا بچھایا تب رب العالمین کی بے آواز لاٹھی اس کو کچھ اس انداز میں پڑی کہ نہ غرور کی زندگی رہی اور نہ ہی تکبر کو کوئی جگہ ملی۔ کچھ ایسا ہی واقعہ ایک بحری جہاز کے ساتھ بھی پیش آیا، جس کی تخلیق کے بعد حضرت انسان نے بڑھک ماری کہ یہ جہاز انسنکیبل ہے، یعنی کہ اسے کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ اس جہاز کے نام سے آپ ضرور آشنا ہوں گے، اور حرف خاص میں اسے RMS ٹائٹینک اور حرف عام میں اسے محض ٹائٹینک کے اسم سے یاد کیا جاتا ہے۔ دبستان معلومات میں اس جہاز پر بہت سی معلومات دستیاب ہیں، لیکن کچھ ایسی حقائق بھی اس جہاز سے جڑی ہیں جو آج تک معلومات کے دفینوں میں ہی دفن رہیں۔ انہی کچھ حقائق پر سے آج ہم فیکٹیکل کے ناظرین کے سامنے پردہ کشائی کی جسارت کریں گے۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ٹائٹینک آج تک کا دنیا کا واحد اوشن لائنر ہے جو کسی آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوبا، اور آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو ڈوبنے میں 2 گھنٹے 40 منٹ لگے، اور اس جہاز پر لائف بوٹس میں سے زیادہ تعداد ان لائف بوٹس کی تھی جن میں پوری طرح سے ہوا نہیں بھری گئی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق 53% لوگ لائف بوٹس کی مدد سے اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن صرف 31% لوگ ہی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ زیادہ لائف بوٹس میں ہوا نہیں بھری گئی تھی، اور یہ اس لیے کیونکہ ٹائٹینک بنانے والوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اس جہاز کو انسنکیبل یعنی ایسا جہاز جسے کبھی ڈبویا نہیں جا سکتا قرار دیا تھا۔ اور ٹائٹینک کو بنانے والا شخص یعنی کہ تھامس اینڈریوز بھی ٹائٹینک کے حادثے میں ہی فوت ہوا۔ اس جہاز پر موجود انجینئرز کی بات کی جائے تو اس جہاز پر 30 انجینئرز موجود تھے، جن میں سے ایک بھی زندہ بچ نہیں سکا، کیونکہ وہ آخر تک ٹائٹینک میں موجود رہے تاکہ جہاز کے نظاموں کو چلایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ کامیابی سے جہاز سے باہر نکل سکیں۔ اس آئس برگ کی بات کی جائے جس سے ٹکرا کر ٹائٹینک ڈوبا تھا، اس کے لیے سائنسدان اندازہ لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے سفر کا آغاز 1000 سال قبل از مسیح پہلے کیا تھا، اور موجودہ دور میں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز کے ٹوٹنے کا عمل زیادہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آئس برگز کے بننے کا عمل بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں کسی جہاز کی آئس برگ سے ٹکرانے کی ممکنہ صورت زیادہ ہے۔ ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ ایک شخص تھا جو 1871 میں ایک بحری جہاز کے حادثے میں پھنس گیا تھا۔ اس کو اس بحری جہاز کے حادثے کے بعد بحری سفر سے اتنا خوف آیا کہ اس نے اس کے بعد کبھی بحری سفر نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن آخر اس نے اپنے اس ڈر پر قابو پا لیا اور وہ 41 سال بعد بحری سفر پر روانہ ہوا، اور یہ بحری سفر اس کا ٹائٹینک پر ہی ہونا تھا، اور وہ ٹائٹینک جہاز کے حادثے میں ہی مارا بھی گیا۔ ٹائٹینک کے حادثے میں فوت ہونے والوں کی تعداد 1500 ہے، جن میں سے صرف 333 لوگوں کی لاشیں ہی مل سکی ہیں، باقی سب کی لاشیں آج تک نہیں مل سکیں۔ مرنے والوں کے لیے سائنسدان یہ اندازہ کرتے ہیں کہ سب ہی پانی میں گرنے کے بعد 15 سے 30 منٹ کے اندر ہی فوت ہوئے، اور ان میں سے زیادہ تر کی موت کی وجہ کارڈیک اریسٹ یعنی کہ دل کا دورہ ہی تھا۔ اس جہاز میں ایک جاپانی شخص بھی موجود تھا جو کسی طرح بچ گیا، اور جب وہ واپس جاپان گیا تو اس کی تمام اہل جاپان نے شدید ملامت اور سرزنش کی کہ تم کیوں نہیں ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوبے، اور ان کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچا لی۔ بچنے والوں میں ٹائٹینک جہاز کا چیف بیکر بھی تھا، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے شراب کا سہارا لیا۔ اس نے اپنی رسوئی سے بہت ساری شراب پی لی، جس کی وجہ سے وہ 2 گھنٹوں تک ٹھنڈے پانیوں میں موجود رہا، لیکن سردی کی وجہ سے مرا نہیں، آخر اس کو بچا لیا گیا۔ ٹائٹینک میں موجود سازندوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاز کے آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد بھی میوزک بجاتے رہے، اور ان کو کافی دیر بعد جہاز کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے بارے میں معلوم ہوا۔ ان میں تمام مرنے والے سازندوں کے لواحقین سے بعد میں وائٹ سٹار لائن کمپنی نے یونیفارم کے پیسے لیے، کیونکہ مرنے کے بعد ان کے یونیفارم خراب ہو چکے تھے۔ اس جہاز پر 12 پالتو کتے بھی سوار تھے، اور ان میں سے صرف 3 کتے ہی زندہ بچ سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا اگر اس کے چلانے والوں کو صرف 30 سیکنڈ پہلے ہی اس بات کا حکم دے دیا جاتا کہ وہ جہاز کا راستہ تبدیل کر لیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہاں یہ ہوئی کہ جہاز میں موجود عملے کے لیے بہترین دوربینیں تو موجود تھیں، لیکن ان دوربینوں کو ایک لاکر میں رکھا گیا تھا، اور اس کی چابی کہیں گم جانے کی وجہ سے اس عملے کے پاس کوئی دوربین موجود نہیں تھی۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 21 دنوں بعد ہی اس جہاز پر ایک مووی بھی بنائی گئی، جس میں وہ خاتون بھی تھی جو حقیقت میں ٹائٹینک میں سوار تھی اور قسمت سے بچ گئی۔
بعد میں اس حادثے پر مشہور زمانہ مووی ٹائٹینک بھی بنائی گئی۔ اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے تو کمنٹ باکس میں یس یا نو لکھ کر ضرور آگاہ کریں۔ اور اس مووی کے بارے میں خاص بات یہ تھی کہ اس پر آنے والی لاگت اس اصل جہاز کے بنانے پر آنے والی لاگت سے زیادہ تھی۔ ایک اور اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 14 سال پہلے مورگن رابرٹسن نامی ادیب نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے ایک ایسے جہاز کے بارے میں کہانی بیان کی جسے انسنکیبل کہا جاتا تھا، اور اس کا نام ٹائٹن تھا، اور اس کہانی میں وہ جہاز بھی ایک آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوبتا ہے۔ مورگن کی یہ خیالی کہانی آخر 14 سال بعد حقیقت کا روپ اختیار کر گئی اور ٹائٹن کی جگہ ٹائٹینک ڈوبا، اور اس بدقسمت ٹائٹینک کا ملبہ 73 سال کے طویل عرصے بعد ملا۔ اب ٹائٹینک 2 پر کام زور و شور سے جاری ہے اور کہا جاتا ہے کہ 2018 میں ٹائٹینک 2 کو بھی لانچ کر دیا جائے گا۔ ٹائٹینک میں لگے الیکٹریکل پلانٹ کی بات کی جائے تو وہ اس وقت اتنی طاقت پیدا کر سکتا تھا جتنی طاقت سے اس وقت کے ایک چھوٹے شہر کو بجلی فراہم کی جا سکتی تھی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔